چھینکنے کی دعا کیا ہے، جب ہمیں چھینک آئے تو ہم کیا دعا پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے. بہت پوائنٹ والی باتیں، بہت ایسی جانکاریاں ہو سکتا ہے کہ آپ تک نہ پہنچی ہوں. انشاءاللہ آپ کے ہوش اڑانے والی باتیں ہیں. ذرا سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے. یعنی جب آپ چھینکیں، سنت بھی یہی ہے، کتابوں میں ملتا بھی یہی ہے کہ جب آپ چھینک لیں، چھینک کر فارغ ہو جائیں تو الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف کریں. الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف. کیوں اللہ کی تعریف کیوں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بہت سی ہیں. جیسے کہ اوجز میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 387 پہ، التعلیق الصبیح میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 138 پر بھی یہ میری باتیں ملیں گی. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ذرا سمجھیے. کیونکہ چھینکنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، دماغ میں تازگی پیدا ہوتی ہے، دماغ میں جو رگیں ہیں اس میں ایک طریقے کا جو ہے کھلا ہوا پن پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک سکون سب محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مختصر باتیں ہیں. ایک آدمی رات بھر سو نہیں پایا، رات بھر بے چین تھا. جب ڈاکٹر خانہ گیا، وہاں ایکس رے کیا گیا، پتہ چلا کہ ناک کے اوپر کچھ پھنسا ہوا ہے. اب کیا کریں گے، علاج کیسے ہوگا؟ بس کسی وجہ سے ڈاکٹر نے ناک وغیرہ میں اس طرح جو ہے روئی وغیرہ داخل کر کے گھمانے کی کوشش کی تو چھینک ہوئی. 2-4 مرتبہ زور سے چھینک ہوئی اسے، اور وہ جو کھانے والا جو چاول تھا جو کھایا تھا، وہ جو یہاں پھنسا ہوا تھا، وہ باہر نکل گیا اور بالکل سکون ہو گیا، بالکل آرام ہو گیا. یعنی دیکھیے چھینک کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چھینک کے لیے سمجھے وہ رات بھر سو نہیں پایا، رات بھر بے چین رہا، ایک چھینک ہو گئی، آرام سے سویا رہا، آرام سے اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ تکلیف دور ہو گئی ایک چھینک سے. اسی لیے چھینک بڑی نعمت ہے. چھینک کے بعد اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک تو واقعہ تھا یہ. اس کے بعد سمجھ لیجئے فقہا نے کیا لکھا ہے، کیونکہ دماغ کو سکون ملتا ہے، ایک مثال تھی. دوسری بات فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کی صورت، اس کی شکل بدل جاتی ہے. چھینکتے ہوئے آدمی کو دیکھیں گے، چہرہ اس کا بالکل ایسے بگڑ جائے گا، چہرہ بگڑ جاتا ہے. اب ہم اللہ کی تعریف اس کے بعد اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس صورت کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، صورت ویسے ہی بدل جاتی، شکل ویسے ہی بدل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سے پہلے کی صورت ہمیں عطا کرتی. جو ہماری اصل شکل ہے، اصل صورت ہے، جو ہمارا اصل چہرہ ہے، بگڑنے کے بعد پھر اللہ نے اسے درست کر دیا. اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ، یا اللہ تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہی ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے ایک وجہ، تو اس وقت اس کی سانس رک جاتی ہے، سانس اس کی کم ہو جاتی ہے، سانس میں ذرا تکلیف محسوس ہوتی ہے چھینکتے وقت. اگر اللہ چاہتا تو سانس روک دیتا، لیکن پھر سے اللہ نے سانس جاری کر دیا. اسی لیے سمجھیے کہ ایک نئی زندگی مل رہی ہے. اب اللہ کی تعریف ایسی صورت میں آدمی نہ کرے تو کیا کرے؟ اب سمجھیے کہ ہم اسی وجہ سے، یہ تو علماء نے لکھا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو ہم کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، سنت ہے یہ. اسی لیے جب ہم چھینکیں تو ضرور چھینکنے کے بعد الحمدللہ، اللہ کی تعریف ضرور کر لیا کریں، یہی سنت ہے. اب اس کے بعد پھر اس کا جواب کون دے گا، کیا ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ بیان کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے. آمین.